اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن. اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ آ رہا ہے عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کی تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو. لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے متن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی ملک یمین ہے، مانیاں ہیں، لونیے ہیں. مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بنات امنے کا، وہ بنات اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے. وہ بنات خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بنات خالات کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے. اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأۃ مومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں. ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 4 کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لکہ لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی، مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی جو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں. خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے. جو بھی زر و شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں. یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا. آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. صاف اجازت دی گئی ہے. ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے.
وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے وہ اپنے پاس قریب کر لو، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو، اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے۔ ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، 5-5 7-7 منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی، اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے۔ اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے 2 ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ تو جو آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندھی ہو، کوئی لونڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں 2 لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔